الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب پڑھیے، جھوم جھوم کے پڑھیے. وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ. معراج والے آقا، معراج والے آقا، میں من میں بساؤں، تجھ سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں. اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، میں تو جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. تیرے ہی نور سے یہ پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے لی ہے روشنی. حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے، اور نبی ہیں تارے، تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے. دل میں بساؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری مل کے میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، میں تو
خوش ہو کے پڑھیے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا تائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا جبریل امین نے تم کو جھولا جھلایا جھولا جھلایا آقا قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خالق کو یاد جب محبوب آئے جبریل امین لے کے براق آئے خواب راحت میں ام ہانی کے پایا سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا آمنہ کا جایا کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جبریل السلام نے جگایا کس طرح ہے کس طرح جگایا نے شعر لکھ دائے پیا آندائے طلبوں سے رخ سار مل کر جگایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا معراج کا شاہ کو مجدہ سنایا چلیے حضور تم کو رب نے بلایا رب نے بلایا چلیے حضور تم کو رب نے بلایا سونیا میری ڈیوٹی تے ہی نہیں ہے تمہیں دولہا بناؤ اے میرے رب کے دولارے میں تو واری
میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ طلبوں سے رخسار مل کر چکایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا معراج کا شاہ کو مجدہ سنایا چلیے حضور تم کو رب نے بلایا رب نے بلایا دولا بناؤ اے میرے رب کے دولارے کوئی پہ جائے میں تو واری ہائے ہائے جاؤں میں تو واری چلیے حضور تم کو رب نے بلایا چلیے حضور تم کو رب نے بلایا رب نے بلایا دولا بناؤ اے میرے رب کے دولارے میں تو واری ایتھو پڑھو ایتھو سینے دا زور لا کے میں تو واری جاؤں میں تو واری میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عرش مجید پر پہنچے حبیب جب محبوب رب کے آئے قریب جب فرمایا حق نے مانگو جو چاہو دل میں جو ہے وہی مقصد بتاؤ مقصد بتاؤ بولے حضور میری تجھ سے پکار ہے میری امت پہ مولا عصیاں کا بھار ہے عصیاں کا بھار ہے بخشا امت کو تیری بولا کریم یوں دل میں نہ گھبرا پیارے میں تو رحیم ہوں میں تو کریم ہوں محبوب پیارے میرے عرش کے تارے تیری شان بڑھاؤں شان بڑھاؤں اے میرے عرش کے تارے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق علماء کرام، ثناء خان حضرات،
اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق کے خاص نال اج اسی ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی وچ اقوال ائمہ دی روشنی وچ اس سے گفتگو کی جائے۔ اج سر دست میں جڑی آیت کریمہ 15ویں سپارے دی ابتدا سورہ بنی اسرائیل شریفہ، اس کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا دوران خطبہ، اس سے اج گفتگو کرنے ہیں کیونکہ یہ قرآن ہے۔ علماء نے، ائمہ نے جو اس میں نکات بیان کیے ہیں، آج میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج شروع کرن تو پہلے لفظ سبحان ذکر فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان او وے جن نے اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن سکھایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ کتے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات ہوئے جن نے انہا امیین وچ اپنا عظمتہ والا رسول بھیجیا۔ کتے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ وَکَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا۔ اتنے بھی هو الذی دے نال اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اتنے الحمدللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ارشاد فرمایا، لیکن آج انداز بدل دیتا، آج طریقہ بدلیا کہ جدو معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی باری آئی تو معجزہ ویسے بھی او ہوندا ہے جڑا عقل وچ نہ آوے، عقل سمجھن تو عاجز آ جائے۔ معجزہ اسی واسطے نو معجزہ آندے نا، لیکن اے معجزہ معراج ہے، اینو سمجھنا ہر کسو ناقص دی بس دی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واسطے لفظ سبحان لے آندا، بولیے لفظ سبحان ارشاد فرمایا۔ فرمایا سبحان الذی، اس ذات ہوئے پاک، سبحان تسبیح پاک، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین وچے جو آسمانہ وچے اللہ دی تسبیح بیان کر دے نے، اللہ دی پاکی بول دے نے۔ سبحان سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ سبحان کا کی مطلب ہے پاک، ہر قسم دے شک تو پاک، ہر قسم دے نقص تو پاک، ہر قسم دے عجز تو پاک، ہر قسم دی کجی تو پاک، ہر قسم دی کمی تو پاک۔ فرمایا سبحان پاک و ذات، اللہ زی کیڑی ذات جس نے اسرا بعبدہ ہی اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی۔ گل بڑی قابل غور ہے، صرف آیت کریمہ دی گفتگو ایسا کرنی ہے۔
سبحان پاک و ذات جنہیں سیر کرائی. یہ ڈبلنگ ذرا کم کر دے، شور کم کر دے. اسرا بعبدہ، جنہیں اپنے بندہ خاص نو بولیے سیر کرائی. یا اللہ پاکی اور صفائی اپنی او بندہ دیندا ہے جدے ذمے کو الزام ہوئے. کسی دا کوئی نقصان ہو جائے، میں اپنی گل کرنا کہ میں اس علاقے وچ محفل تے گیا ہوگا، میں تقریر دے دوران گل سن لواں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی دا نقصان ہو گیا، مثلا کسی دا جانور کھل گیا، کو لے کے چلا گیا. اللہ ہر ایک دے مال عزت آبرو جان دی عزت دی حفاظت فرمائے. میں دوران تقریر ہی کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں بھائی کلمہ شریف پڑھ کے کہہ رہا میں نہیں جے کھولیا تھوڑا جانور، میں نہیں کھولیا. وہ آکھن گے رضوی صاحب تو انہوں سدیا تقریر کر، تسی تقریر فرماؤ. جانور جانے اسی جانیے، تواڈے سمے کسے الزام لایا ہے؟ تسی اپنی صفائی دے رہے ہو کہ بھائی میں کلمہ پڑھیا، میں نہیں یہ جانور کا نقصان کیتا، میری طرف تھوڑی ہر شے محفوظ ہے، میں نقصان نہیں کیتا. مثال دیتی ہے گل سمجھان واسطے بلا تشبیہ و بلا مثال. الزام ہوئے تے صفائی، تو جدوں مولا تیرے ذمہ الزام ہی کوئی نہیں تے پھر سبحان کہہ کے پاکی دا اعلان. ایک ہی گل ہے. فرمایا میری شان ہو والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. میں اول بھی ہاں، آخر بھی ہاں، ظاہر بھی ہاں تے باطن بھی ہاں. ہر شے دے میں جانن والا، مینوں پتہ ہے، مینوں علم ہے کہ بعض لوگوں نے سوچنا ہے کہ بشر ہو کے اتے جائے، حالت بیداری وچ جائے، آسمان کراس کر کے جائے، اور تھوڑی دیر وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی چلا جائے، پھر واپس بھی آئے. لوکاں دی عقل وچ، لوکاں دے فہم وچ، لوکاں دے شعور وچ یہ بات سمانی نہیں. انہاں کہنا ہے کہ اگر اتے گئے نے تو قرہ نار آندا ہے، اتے گئے نے قرہ زمہریر آندا ہے، نار آگ دا قرہ ہے، زمہریر ٹھنڈک دا قرہ ہے. بشر ہو کے اپنے جسم دے نال نہ جا سکتا ہے، نہ قرے کراس کر سکتا ہے، نہ واپس آ سکتا ہے. مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک یہ سفر اتنی جلدی ہو ہی نہیں سکتا کہ واپس آوے تے کنڈی ہلدی ہوئے، پانی چلتا ہوئے، بسترا گرم ہوئے، ساری نشانیاں دیکھ کے واپس آئے. یہ نہیں ہو سکتا. رب فرماندا میں چاہنا لوکا انکار کرنا ہے، لوکا نے اٹکل پچو دے کوڑے توڑانے نے، لوکا اپنے تارے تخیل دے پرواز کرنی ہے. لیکن میں دسنا چاہنا کائنات والیو ایویں انکار نہ کرے آجے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج دا وہی وجہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دعویٰ نہیں کیتا کہ میں کیا دعوت میں رب کرنا پیا. سبحان اللہ سی اسرا بعبدہ، میری ذات پاک ہے جن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کرائی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی. ہاں تمہیں قبول یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نہیں کیتا. دعویٰ میری ذات ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک و ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو. یا رب العالمین پھر لفظ سبحان کیوں ہے؟ فرمایا اس واسطے
کہ لوگوں میری ذات پاک جے، میری ذات اچھی بولو، میری ذات پاک ہے، وہ ذات پاک ہے جنہیں سیر کرائی، شک نہ کرے آجے ذات میری پاک ہے میں سیر کرائیے تو یا اللہ لفظ سبحان لے ہوگی وجہ پھر میں شک وچ نہ پہ جایا جے میری ذات پاک ہے، میں عجز تو پاک ہاں، ہر قسم دے نقص تو پاک ہاں، ہر قسم دے الزام تو پاک ہاں، لیسا کمثلہ شیء، میری ذات ہوئے جنہیں ورگی کوئی ذات نہیں، میری شان ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا لوگوں یہ تے کچھ نہ کچھ ٹائم لگا ہے جاننا تے آؤں میں لفظ سبحان لے ہونا پیا، سبحان اللہ سی اسرا بے عبد ہی، کیوں پتہ لگ جائے میری ذات پاک ہے، میں عاجز نہیں، میں قادر ہاں، میری شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہنا وہ کرنا، فعال لما یرید، جو ارادہ کرنا وہ پورا کرنا۔ یا اللہ پھر لفظ سبحان کیوں؟ پھر میں پتہ لگ جائے کہ اے معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن والا مہمان کتے شک وچ نہ پہ جایا جے، کیویں گئے تے کیویں آئے، کیویں گئے توجہ، کیویں گئے تے کیویں آئے، شک وچ نہ رہا جے، میری ذات پاک ہے، عجز تو پاک ہاں، میں عاجز نہیں، میں قادر ہاں، اے دو بھی تھوڑی دیر وچ میں اپنے مصطفیٰ نو لے جا بھی سکنا کہ اپنے سونے نبی نو واپس لے آ بھی سکنا وا۔ ہولی بولے، ہولی بولے، ہولی بولے جی، میں صرف لفظ سبحان دسنا پیا، اتنے کچھ ٹائم لگا ہے، اتنا بھی نہ لگتا میں لے جا بھی سکتا سا تے لے آ بھی سکتا سا، چونکہ میری شان ہے سبحان، میں پاک ہاں، یا اللہ قادر تو پاک ہے، فرمایا میں عجز تو پاک ہاں، میں عاجز نہیں، میں قادر ہاں، میں عاجز نہیں، میں قادر ہاں۔ میرے مرشد کریم، میرے استاذ محترم حضور سیدی واقعی و مولائی و مرشدی و سندی و استاذی و شیخی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خوب بات لکھی تفسیر ضیاء القرآن شریفہ، اس سے سبحان دی تشریح وچ فرماندے نے پتہ لگے رب فرمانا یہ چاہتا ہے کہ جنہیں معجزہ مصطفیٰ سیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا انکار کیتا، اس معجزے دا انکار نہیں کردا پیا، در پردہ میں رب دیاں قدرتاں تے طاقتاں دا انکار کردا ہے پیا، وہ اس معجزے دا انکار نہیں کردا پیا، وہ میں رب دیاں قدرتاں دا انکار کردا پیا۔ توجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دعویٰ نہیں، دعویٰ میرے رب دا، بولیے دعویٰ میرے رب دا کہ میں سیر کرائیے، میں سیر کرائیے۔ ان کوئی بندہ آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ایڈی چھتی کیویں ٹر گئے، ایڈی چھتی کیویں آ گئے، تے اسی بیان کرنے ہیں پہ سانوں کو پوچھے ایڈی چھتی کیویں گئے کیویں آئے۔ میں اس سے ایک چھوٹی جی مثال دینا، میرے بہت پیارے محترم جناب قاری محمد مقصود احمد نعیمی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ تو انو آندے نے کہ ایک کری صرف درود شریف پڑھو، میں رضوی صاحب نے ذرا مریوں سیر کرا کے لے آواں، تسی انہیں پڑھ دیو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، میں سیر کر کے آگے بہ گیا، تسی جمعے تو بعد سارے مینوں پوچھو رضوی صاحب ویکھو کتھے مری تے دروشی پڑھ دیاں تے منٹ پورا لگا ہی نہیں، چند سیکنڈ بھی پڑھیا گیا، تسی پھر ایڈی چھتی کیویں گئے ہو، ایڈی چھتی آئے کیویں ہو؟ میں آکھاں گا او بیلیو میں کو دعویٰ کیتا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی گل، میں کو دعویٰ کیتا ہے کہ میں گیا، دعویٰ تے کیتا ہے نا کہ میں سیر کرا کے لیا دی، یہ ہن منوں نہ پوچھو، پوچھنا تے انہاں کولوں پوچھو جناب تسی ایڈی چھتی لے کیویں گئے تے لے کیویں آئے،
بولو تو صحیح. ایڈی چھتی کیویں لے گئے تے کیویں لیندا تے رہ گئی اساں درویشاں دی گل کہ سانوں کوئی آکھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام چوک ساتا کیویں ٹر گئے ایڈی جلدی آ کیویں گئے. میں آیت کریمہ تے صرف گفتگو کرنا وا پیا. یہ وچ جملہ اس طرح آیا الفاظ اس طرح نے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. رب العالمین نے فرمایا میں سیر کرائی ہے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک مسجد اقصی تک مسجد اقصی تک 2 مہینے دا سفر جان دا جے 2 مہینے دا ہوندا ہے. پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے نے بالکل ٹائم نہیں لگا. بھی میں تے کریمہ جو دساں گا ٹائم کتنا لگا ہے. ٹائم بالکل لگا ہی کوئی نہیں. زمانے بھی روک گئے وقت بھی روک گئے ساری کائنات دا نظام تے سسٹم روک دیتا گیا. بالکل ٹائم لگا ہی کوئی نہیں. سانوں کو پوچھے سانوں تے نہ پتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائے بھی نے. وہی وجہ ہے میرے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے پیا جڑا انکار کرے گا دار اسلام تو خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا بے ایمان ہو جائے گا. اسی تے منن والے سانوں تے نہ پتا ہے. سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے ملتہا وہ چلے نبی. سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے ملتہا وہ چلے نبی. سرے لا مکان سرے لا مکان سے طلب ہوئی. اللہ نے جبریل علیہ السلام نو کلیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوبے منتہا سدرۃ المنتہا روانہ ہو گئے. رب نے بھیجیا جبریل علیہ السلام آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. بس یہی نہیں گل ہے. سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرے لا مکان سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے پھر ایک ہی پڑھو. سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے سرے لا مکان سے طلب ہوئی اور سوئے ملتہا وہ چلے نبی. کتھے تک گئے نے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی. مل کے کوئی حد ہے ان کوئی حد ہے ان کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ کوئی حد ہے ان بلغ العلا بکمال ہی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ سانو پوچھنا تے سانو تے نہیں پتا ہی. سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتوں تک جلوہ فرما ہوئے نے جتھے کسی دا تخیل بھی نہیں جا سکتا، سوچ نہیں جا سکتی، نہ کوئی قریبی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، نہ کوئی رسول جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے اللہ نے اتھے تک بلایا۔ دوسرا سورہ نجم شریف دی آیت کریمہ کتھے تک گئے نے؟ رب العالمین نے فرمایا ثم تلا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اگے قرآن خاموش ہو گیا ہے، او ادنا کہہ کے یا اس تو بھی نیڑے دوریاں ختم کر دیتی، آگے فرمایا او ادنا یا اس تو بھی نیڑے، یا اس تو بھی نیڑے، یا اس تو بھی نیڑے۔ کتنا گئے نے؟ ترجمہ میرے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شام رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیتا ہے، پر کمال کیتا نے۔ فرماند نے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچی سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچی سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچی سے اونچا ہمارا نبی۔ پانچ باری مل کے سینے نہ ٹلا گیا کو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا۔ بات سنیے، بات سنیے، بات سنیے۔ ہولی پڑھنا ہے تے سارے رل کے ہولی پڑھ لئیے تے جے ورفعنا لک ذکرک، ذکر باواز بلند کرنا تے سارے رل کے باواز بلند کریے۔ میں آکھا بزرگاں نو معافی، بزرگ آہستہ پڑھ لو، ماشاءاللہ 3-4 تے بزرگ بیٹھے ہیں، باقی سارے جوان نے تے بزرگ بھی سارے جوان نے۔ 13 سال ہو گئے نے میں کوڑ کوڑ کے عشق پانا پیا سینیاں وچ، تے اجے بھی جوانی نہ آوے تے اونی کدوں ہے؟ اونی کدوں ہے؟ ایتھوں پڑھنا، ایتھوں تے احسان میرے سر نہیں، اپنا نبی سمجھ کے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ شانہ دیتیاں نے، میں پھر پڑھنا، پھر میرے نہ شامل ہویا جائے۔ فرماند نے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچ سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچ سے اونچا، ہے اس اونچ سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچ، ہے اس اونچ سے اونچا ہمارا نبی۔ 5 باری مل کے ذرا یاد ہو، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا، سب سے اولا او آلہ، ہائے ہائے، سب سے اولا او آلہ۔ اتنے میں 3-4 آیتاں پڑھاں گا پھر پتہ لگے گا سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی۔ ایک باری مل کے ذرا مصرع پڑھ لو، سب سے اولا ورفعنا لک ذکرک، سب سے اولا، سب سے اولا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سب سے اولا او اعلی۔ قد جاءکم
من اللہ نور سب سے اولا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سب سے اولا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا او بالا ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ۔ اگلا نقطہ آیت کریمہ سے سنیے۔ سبحان کا ذکر میں نے کر دیا، اب آگے اللہ زی کا سنیے۔ اللہ زی، اللہ زی دا مطلب ہے او ذات، او اے بھی ہو سکتی اے بھی ہو سکتی، یعنی اللہ زی دا اطلاق جڑا ہے نا او کائنات دی ہر شے تے ہو سکتا ہے۔ ایدے اتے بھی، ایدے اتے، ایدے اتے، ایدے اتے، ایس اتے، کیپ اتے، اسٹینڈ اتے، مسجد دی ہر شے اتے اللہ زی۔ یہ ٹوپیاں سر تے پائیاں اے بھی اللہ زی، ایڈے تسی بیٹھے ہو سارے اللہ زی، جننے کارپٹ نے سارے اللہ زی، کائنات دے جننے درخت نے سارے اللہ زی، جننے تنے نے سارے اللہ زی، پانی دے ہر قطرہ اللہ زی، یعنی اللہ زی دا اطلاق کائنات دی ہر شے تے بولو ہو سکتا ہے، لیکن یا اللہ اتنے لفظ سبحان تے نال اللہ زی یہ کی مطلب ہے؟ فرمایا کائنات والیو ہر شے دا اطلاق اللہ زی پورا کر دیے، لیکن کائنات کے اندر جڑا سب تو عرفات اعلیٰ اللہ زی ہے وہ میں اللہ دی ذات ہے۔ بات کو توجہ سنیے گا، اللہ اس طرح نہیں فرمایا سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ پاک کون؟ اللہ زی، او اللہ، لفظ اللہ نہیں لے آندا۔ ہن سانوں کیویں پتہ لگے پاک کون ہے؟ یا اللہ اپنا نام ذکر نہیں کیتا، اور مزے دی گل ہے اگے فرمایا بے عبد ہی سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو، اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نہیں لے آندا، جن نے سیر کرائی نام ہوتا بھی کوئی نہیں، تے جن نے سیر کی تھی نام ہوتا بھی کوئی نہیں۔ یا اللہ نام نہیں ذکر کیتے، کیویں پتہ لگے؟ فرمایا اے تے پتہ لوانا ہے تے کائنات دی ہر شے اللہ سی، لیکن جڑا اس کائنات وچ کامل ترین، عرفہ ترین، اعلیٰ ترین اللہ سی ہے او میں سیر کران والے سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے جدی ذات پاک ہے، تے اگے میں عبد لے آندا ہے بندہ خاص، لیکن میں نا نہیں لے آندا، کیوں؟ پتہ لگے کائنات دی ہر شے ہے تے ابدی، ہر شے میری بندگی کر دی ہے، ہر شے میری بندگی کر دی ہے، لیکن اس کائنات اندر جڑا کامل ترین، اعلیٰ ترین، عرفہ ترین ابد ہے وہ میرے سیر کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ کیا سمجھے؟ یا غوث اعظم زندہ، سبحان ہو گیا، اللہ زی ہو گیا، اسرا، اب اس پہ بات کرنے لگا ہوں، بے عبد ہی بھی ہو گیا، لیکن اس کا ایک نقطہ بھی باقی ہے، اسرا سیر،
اور یہ بھی ذرا ڈوب کے سننا ہے نکتہ، پورے عشق کی سلامتی کے ساتھ سننا ہے۔ اسرا سیر کرائی، یہ نہیں فرمایا پاک وہ ذات جڑی لے گئی، جنہیں سیر کرائی۔ لے جان وئی تے سیر وچ فرق ہے۔ باپ بیٹے کو لے جاتا ہے، حاکم محکوم کو لے جاتا ہے، استاذ شاگرد کو لے جاتا ہے، مرشد مرید کو لے جاتا ہے، بڑا چھوٹے کو لے جاتا ہے، آقا غلام کو لے جاتا ہے۔ لے جانے میں اور سیر میں بڑا چھوٹے کو یہ کہے آؤ بھائی میرے ساتھ جانا ہے، میں نے تمہیں ساتھ لے کے جانا ہے، اس میں معنی اور ہے۔ اور اگر کہے آؤ بھائی میں نے تمہیں سیر کروانی ہے، نہیں تسی سمجھے نہیں ہے جی گل، سمجھے بھائی لے جانا اور چیز ہے، سیر کرانا اور چیز ہے۔ لے جانے میں مجبوری بھی ہوتی ہے، غلام کا نہیں دل کر رہا، مرید کا نہیں دل کر رہا، بیٹے کا نہیں دل کر رہا، لیکن حکم ہے اس لیے جانا ہے۔ لیکن سیر میں مجبوری نہیں ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، ایسا سمجھ آ رہی؟ سیر میں مجبوری نہیں ہوتی۔ سیر میں کیا ہوتا ہے؟ سیر میں کیا ہوتا ہے؟ لے جانے میں مجبوری ہے، سیر میں خود مختاری ہے۔ اور ایک جملہ اور میں بولن لگا، جے سمجھ آ گئی تے بول پیا، جے نہ آئی تے پھر نہ بولیا جے، لیکن میں امید ہے سمجھ آ جانی ہے۔ لے جانے میں مجبوری ہے، سیر میں خود مختاری ہے، اور محبوب مجبور نہیں ہوتے، مختار ہوتے ہیں۔ جو محبوب ہوتے ہیں وہ مجبور نہیں ہوتے، وہ مختار ہوتے ہیں، اور ایسے مختار ہوتے ہیں، وہ ایسے مختار ہوتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے، محبوب کو اللہ خود فرماتا ہے محبوب ذرا آنا۔ حالانکہ ہر وقت تو اللہ کی نگاہیں رخ مصطفیٰ پہ ٹکی ہوتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، محبوب کافروں کی باتوں پہ صبر کریں، چونکہ ہر وقت آپ تو ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ آپ تو ہر وقت ہماری نگاہ میں رہتے ہیں، کافروں کی باتوں کا کیا ہے؟ میں جانوں آپ جانے محبوب، میں محب ہوں، تو میرا محبوب ہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ، لے کے آؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گیا ہوں، ثم اورج بی الی السماء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی، تیسی تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان منن والے ہیں، جویں اللہ دا قرآن منن والے ہیں۔ اس واسطے سی آنے ہونے ہیں ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی گونج پہ جائے، ساڈے نبی دی، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں۔ اگے سنیے، رب نے فرمایا لے کے آ، رب آپ کیا جبریل تو جا، رب آپ کیا جبریل
تو جا تے کی کر جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں جا کے سونے نو ہولی نہیں پڑھنا اپنا نبی سمجھ کے سینے دا زور لا کے پڑھنا ہے رب آپ کیا جبریل تو جا رب آپ جبریل تو جا رب آپ کیا جبریل تو جا رب آپ کیا جبریل تو جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں جا کے سونے نو خوش ہو کے پڑھو جا کے سونے نو جبریل السلام لین واسطے آئے ہون گے تے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویندے ہون گے پھر ویندے ہی رہ گئے ہون گے تجھے فرشتے آندے ہون گے اے جبریل ہن چلیے آندے ہون گے ذرا تک لین دیو کیوں دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں دل نبی دے نہیں دل نبی دے یہ پوچھنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو جنہ غارِ ثور وچ چولی پا کے بیٹھے آئے یہ پوچھنا ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو جنہ غزوہ خیبر تو واپسی چولی پا کے بیٹھے آئے یہ پوچھنا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو جنہ ہر ویلے بیٹھے آئے تے آندے اے ہون گے دل نبی دے نہیں دل نبی دے کدی ستیاں خواب اندر دیدار ہو جائے اسی بھی آکھیے او میرے محلے والے ہو او میری مسجد والے ہو او میرے گوانڈیو آنڈیو میرے سنگیو ساتھیو میرے پیارے ہو میرے رشتہ داروں میرے تعلق داروں آ جاؤ تانوں میں گل دساں اج رات میں ستاواں رحمت دے دروازے تے کھڑکیاں کھل گئیاں نے میرے معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے نے میں تکیا ہے میں دیکھیا ہے میں ڈٹھا ہے مینوں زیارت تو شاد کام کیتا گیا ہے بزوی پر کوئی گل تے دس ایک کوئی گل میں دساں گا وہ میں ویندا رہیا وا اور کوئی گل نہ پوچھو اینا ہی میں کہہ سکنا او دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں دل نبی دے نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں رجوی کے میں سارے ویکھن والے ہی آندے نے او سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں سونا اے ہو جیا نہیں سونا اے ہو جیا لبدائی نہیں اللہ دی قسم لبدائی نہیں او سونا اے ہو جیا سونا اے ہو جیا جگ وچوں صرف میرے اللہ نے فرمایا عبدہ اگلا نقطہ سبحان اللہ جی اسرا عبدہ
اسرا فعل اے اندر فاعل میرے اللہ دی ذات عبدہ عبد مضاف ہو مضاف الیہ اے مضاف مضاف الیہ مل کے بن گئے مفعول فعل بھی آ گیا فاعل بھی آ گیا مفعول بھی آ گیا جی انگریزی سمجھنی ہے تو سمجھ لو ورب بھی آ گیا سبجیکٹ بھی آ گیا آبجیکٹ بھی آ گیا جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا لیکن میرے اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا عبدہ یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بے عبدہ ہی ہو سکتا ہے ابھی کی گفتگو کا یہ لاسٹ نقطہ ہو لیکن سنیں گے تو پھر انشاءاللہ خود ہی بولیں گے اور لب کھولیں گے آپ اور پھر کہیں گے مولا سبحان اللہ کیا شان ہے تیری کیا شان ہے تیری کتنا پاک ہے تو عرض کروں نقطہ اگر عبدہ ہوتا تو خالی مفعول ہی ہونا تھا ساتھ بے لگا دیا اس کو کہتے ہیں مفعول بہی مفعول ہے یہ بھی مفعول لیکن اس کی قسم کیا ہے مفعول بہی اب بے کا مطلب کیا ہے بے کیوں لے آندی بے دا ذکر اللہ نے ارشاد کیوں فرمایا بے اچھا لفظ اسم دا مطلب ہے نام اللہ کا نام الرحمن اللہ کون جو رحمان بھی ہے الرحیم جو رحیم بھی ہے اس کے آگے پہلے بے لگ گئی تو کیا بن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ تو اسم اللہ ہے کیا ہے اسم اللہ بے لگ گئی بے نے آگے زیر دے دی بسم اللہ جیسے لفظ ہے کل بے لگ گئی بے کل شیء علیم بے لگ گئی آگے زیر آ گئی بے کل اس طرح بسم اللہ بے عبد ہی بڑے غور نہ گل سنیا جی بے دا معنی کی اسم اللہ کا نام جو رحمان رحیم ہے بے آ گئی اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ اب بے کا معنی کیا ہوا ساتھ بے کا معنی کیا ہوا اتنا سمجھایا پھر نہیں سمجھائی آپ کو بے کا مطلب کیا ہوا ساتھ اسم اللہ کا نام بسم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ اب بے کی سمجھ آ گئی بے کا مطلب ہے ساتھ بے کا مطلب ہے نال نال رہنا بے دا مطلب ہے سنگی بن کے رہنا بے دا مطلب ہے ساتھی بن کے رہنا بے دا مطلب ہے مسابت اختیار کرنا نال نال رہنا بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا عبدہ بلکہ فرمایا سبحان الذی اسرا بے عبدہ کیا مطلب فرمایا کائنات والیو سیر کرنے والا کلا نہیں سی سیر کران والا بھی ہے دے نال نال اچھی بولو اچھی بولو دیوال دیوال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کرام میں سے ہر فرد کے دیوانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر صحابی کے دیوانے ساڈا تے مقدہ نعرہ آئے وے بے عبدہ ہی سیر کرنے والا اکیلا نہیں تھا
جی سیر کرانے والا بھی ساتھ تھا. یہاں تک سمجھ آ گئی. اب اگلے جمعے ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ابھی آج ہمارا کیا ہوا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. مختصر طریقہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کرم سے عطا کیا بوسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والدین کی دعائیں، اساتذہ کرام کی نگاہ، مرشد کریم کی نگاہ لطف و عنایت، جو اللہ نے مجھے عطا کیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اگلے جمعے انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے. اچھا بات سنیے، ایک بات سن لیں. میرا دل کرتا ہے کہ یہ معراج شریف کے بعد نا میں جو سورہ کوثر شریفہ ہے نا اس پہ آپ کو گفتگو سناؤں. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین.